ماہ محرم کے ختم ہونے تک دونوں جانب جنگ بندی رہی۔ جب ماہ محرم ختم ہو گیا تو حضرت علی نے مرثد بن الحارث الحشبی کو حکم دیا کہ شامیوں کو جنگ کا پیغام دو۔ مرثد نے غروب آفتاب کے قریب شامیوں کو آواز دے کر کہا کہ امیر المومنین تم سے فرماتے ہیں کہ میں مسلسل کوششیں کرتا رہا کہ تم حق کو قبول کر لو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ میں نے تمہارے سامنے کتاب اللہ پیش کی اور اس کے حکم کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن تم اپنی سرکشی اور بغاوت سے باز نہ آئے اور نہ تم نے حق کو قبول کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ برابری کا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ شامی یہ اعلان سن کر اپنے امراء اور رؤساء کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ امیر معاویہ اور عامر بن العاص لوگوں کے ساتھ باہر آئے، فوج کو دستوں میں تقسیم کر کے انہیں مورچوں پر بٹھایا۔ لوگوں نے آگ روشن کی۔ دوسری جانب حضرت علی تمام رات جاگتے رہے، انہوں نے بھی دستے تقسیم کیے اور لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا اور پوری رات گشت کر کے لوگوں کو جنگ پر تیار کرتے رہے۔ ابو مخنف نے عبد الرحمن ابن جندب الازدی کے حوالے سے ان کے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بھی ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی ہمیں یہ نصیحت فرماتے: اس وقت تک ہرگز جنگ نہ کرو جب تک کہ دشمن تم سے پہل نہ کرے۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہاری طرف سے جنگ کا آغاز نہ ہونا یہ تمہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ جب تم ان سے جنگ کرو تو انہیں شکست دو اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو اور کسی زخمی پر حملہ نہ کرو اور نہ کسی مقتول کے ہاتھ پاؤں یا ناک یا کان کاٹو۔ اگر تم لوگوں کے کجاؤں تک پہنچو تو ان کے خیموں کے پردے چاک نہ کرو اور نہ بلا اجازت ان کے گھروں میں داخل ہو اور نہ ان کے مالوں میں سے اس چیز کے علاوہ کوئی چیز اٹھاؤ جو تمہیں میدان جنگ میں ملی ہو، اور عورتوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، خواہ وہ تمہاری بے عزتی کریں اور تمہارے سرداروں اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں، کیونکہ عورتیں اعضاء اور دل کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں۔ ابو مخنف نے اسماعیل ابن یزید ابو صادق کی سند سے حضرمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 مواقع پر حضرت علی کو جنگ پر ابھارتے ہوئے دیکھا، ایک جنگ صفین، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ نہروان میں۔ حضرت علی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، نگاہیں نیچی رکھو، آوازیں پست رکھو، گفتگو کم کیا کرو، اپنے کو مورچے بندی، لڑائی اور آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے، تدابیر جنگ، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مشغول رکھو، ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ان پر صبر نازل فرما اور ان کی امداد فرما اور ان کے اجر میں اضافہ فرما۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی اپنے لشکر کو میمنہ اور میسرہ اور سوار اور پیدل فوجوں میں تقسیم فرمایا۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ مجھ سے فضیل بن خدیج الکندی نے بیان کیا کہ حضرت علی نے اہل کوفہ کے سواروں پر اشتر نخعی کو امیر کیا، اہل بصرہ کے سواروں کا دستہ حضرت سہیل بن حنیف کی سرکردگی میں دیا، اہل کوفہ کا پیدل دستہ عمار بن یاسر کی ماتحتی میں دیا۔ اہل بصرہ کی پیدل فوجوں پر حضرت قیس ابن سعد اور ہاشم ابن عتبہ امیر تھے، اس دستے کا جھنڈا ہاشم کے پاس تھا۔ قاری حضرات میں سے اہل بصرہ کے امیر قاری مسعر ابن فعد التمیمی تھے اور اہل کوفہ کے عبداللہ ابن بدیل اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ تھے۔ ابو مخنف نے عبداللہ ابن یزید ابن جابر الازدی کے ذریعے قاسم کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جو یزید ابن معاویہ کا غلام تھا کہ معاویہ نے دائیں بازو پر ابن ذی القلع الحمیری کو معین کیا، بائیں بازو پر حبیب بن مسلمہ الفہری کو امیر بنایا۔ ان کے ہاوراول دستے پر جو اسی روز دمشق سے آیا تھا ابو العور السلمی امیر تھے، یہ اہل دمشق کے سواروں پر مشتمل تھے۔ شامیوں کے تمام سوار دستے حضرت عمر بن العاص کے ماتحت تھے۔ مسلم ابن عقبہ کو دمشق کی پیدل فوج کا امیر بنایا گیا۔ تمام پیدل فوج ضحاک بن قیس کی ماتحتی میں دی گئی۔ بہت سے شامیوں نے موت پر بیعت کی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اماموں سے باندھ لیا۔ یہ لوگ 5 صفوں پر مشتمل تھے۔ شامیوں نے میدان جنگ میں اپنی فوج کو 10 صفوں میں تقسیم کیا، عراقیوں نے 11 حصوں میں تقسیم کیا۔ ماہ محرم گزر جانے کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کوفیوں کی جانب سے پہلے روز اشتر نخعی میدان میں آیا اور شامیوں کی جانب سے اس کے مقابلے میں حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری اپنے میسرہ کو لے کر نکلے۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ ان دونوں فوجوں کا دوپہر تک سخت مقابلہ رہا۔ دوپہر کے وقت لشکر لوٹ گئے، یہ دونوں برابر رہے، نہ کوئی غالب آیا اور نہ کوئی مغلوب رہا۔ دوسرے روز ہاشم ابن عتبہ سواروں اور بہترین پیدل فوج کو لے کر میدان میں نکلے۔ شامیوں کی جانب سے ان کے مقابلے پر ابو العور السلمی آئے۔ اس روز دونوں لشکروں میں انتہائی شدید جنگ ہوئی، گھوڑا گھوڑے پر چڑھا جاتا تھا اور آدمی آدمی پر۔ پھر دونوں لشکر واپس آ گئے اور دونوں لشکروں کے کچھ آدمی کام آئے۔ تیسرا دن ہوا تو عمار بن یاسر لشکر لے کر نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے عمر بن العاص میدان میں آئے۔ اس روز لوگوں نے شدید ترین جنگ کی۔ عمار لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے:
اے اہل عراق، تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن رہا اور اس نے حضور سے جنگ کی، ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو غالب فرما دیا اور اپنے رسول کی امداد فرمائی تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ ہمارے نزدیک اس کا یہ اسلام رغبت اور شوق سے نہ تھا بلکہ خوف کے باعث تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے رسول اللہ کو وفات دی۔ خدا کی قسم، حضور کے بعد یہ شخص ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی اور مجرموں کی ہمدردی میں مصروف رہا۔ اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہو اور اس سے جنگ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نور یعنی دین کو بجھاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ اس روز حضرت عمار کے ساتھ زیاد بن النضر سواروں پر امیر تھے۔ حضرت عمار نے انہیں حکم دیا کہ سواروں کا دستہ لے کر حملہ کرو۔ انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ حملہ کیا۔ مخالفوں نے ان سے مقابلہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں باندھ کر لے گئے۔ حضرت عمار نے اپنی پیدل فوج کے ساتھ اتنا سخت حملہ کیا کہ عمر بن العاص کے قدم اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس روز زیاد بن النضر نے عمر بن معاویہ المنفق ابن عامر ابن عقیل کو مقابلے کی دعوت دی۔ یہ اپنی ماں کی جانب سے زیاد کے بھائی تھے، کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک تھی جو بنو یزید سے تعلق رکھتی تھی۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، چنانچہ دونوں آپس میں متحد ہو گئے اور دونوں میدان سے واپس لوٹ گئے اور لشکر میں جا ملے۔ چوتھے روز محمد ابن علی یعنی محمد بن الحنفیہ ایک زبردست لشکر لے کر نکلے۔ ان کے مقابلے پر حضرت عبید اللہ ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر کے بڑے بھائی تھے۔ عبداللہ بن عمر کسی کی جانب سے جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑا لشکر لے کر آئے۔ آتے ہی عبید اللہ نے محمد بن حنفیہ کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، جسے محمد ابن حنفیہ نے قبول کیا اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت علی کی ان دونوں پر جو نظر پڑی تو سوال کیا کہ یہ دونوں مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ایک عبید اللہ ابن عمر ہیں، دوسرے آپ کے صاحبزادے محمد۔ حضرت علی نے اپنی سواری کو حرکت دی اور محمد کو آواز دی۔ محمد نے حضرت علی کی جانب دیکھا۔ حضرت علی نے انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور وہ ٹھہر گئے۔ حضرت علی حضرت عبید اللہ کے مقابلے پر پہنچے اور فرمایا مجھ سے مقابلہ کرو۔ انہوں نے فرمایا مجھے آپ سے مقابلے کی ضرورت نہیں۔ غالباً وہ حضرت علی کے شرف و فضل کی وجہ سے یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا وجہ؟ عبید اللہ نے انکار کیا اور اس کے بعد عبید اللہ میدان سے واپس لوٹ گئے۔ ابن الحنفیہ نے اپنے والد سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے عبید اللہ کے مقابلے سے کیوں روکا؟ خدا کی قسم اگر آپ مجھے نہ روکتے تو میں اسے ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو اس سے مقابلہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ تجھے ضرور قتل کر دیتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تجھے قتل کر دے۔ محمد ابن علی نے کہا آپ اس فاسق کے مقابلے پر گئے، خدا کی قسم اگر اس کا باپ عمر بھی آپ کو مقابلے کی دعوت دیتا تو میں اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا اے میرے بیٹے، اس کے باپ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں لشکر جدا ہو گئے اور دونوں اپنے اپنے مورچوں پر واپس چلے گئے۔ پانچویں روز حضرت عبداللہ ابن عباس عراقی لشکر لے کر نکلے۔ ان کے مقابلے پر حضرت ولید بن عقبہ تشریف لائے۔ اس روز سخت جنگ ہوئی۔ ابن عباس جنگ کرتے کرتے ولید بن عقبہ کے پاس پہنچ گئے۔ ولید نے انہیں دیکھ کر بنو عبد المطلب کو برا بھلا کہا اور فرمایا اے ابن عباس، تم لوگوں نے رشتہ داری کو ختم کیا، تم نے اپنے خلیفہ کو قتل کیا، تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں اس کا کیا بدلہ دیا، یعنی اس چیز کو جس کے تم سب طلبگار تھے وہ تمہیں حاصل نہ ہو سکی، اور تم جو آرزوئیں لیے بیٹھے تھے وہ سب کی سب دل میں رہ گئیں۔ اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے رہے گا اور تمہارے مقابلے میں ہماری امداد فرمائے گا۔ ابن عباس نے ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے مقابلے پر آؤ۔ ولید نے مقابلے پر آنے سے انکار کر دیا۔ اس روز ابن عباس نے انتہائی سخت جنگ کی اور وہ لوگوں پر چھائے رہے۔ چھٹے روز حضرت قیس ابن سعد الانصاری اور ابن ذو القلع الحمیری لشکر لے کر نکلے۔ اس روز بھی سخت جنگ ہوئی، لیکن ظہر کے وقت دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ لوٹ گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ ابو مخنف نے مالک ابن عین الجہنی کے واسطے سے زید ابن وہب کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جب تک ہم مخالفوں پر سب مل کر حملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی دشوار ہے۔ اس لیے حضرت علی نے بدھ کے روز شام کے وقت عصر کے بعد ایک خطبہ دیا اور فرمایا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو کسی شے کو توڑ دے تو اس کا کوئی جوڑنے والا نہیں، اور جس بات کا فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر خدا چاہتا تو اس کی مخلوق میں سے دو شخص بھی باہم اختلاف نہ کرتے، اور نہ امت اس خلافت کے معاملے میں جھگڑتی، اور نہ کمتر شخص افضل شخص سے اس کی فضلیت کے معاملے میں اختلاف کرتا، اور ہم اور یہ مخالفین اپنی اپنی تقدیر پر خود گامزن رہتے اور اس مقام پر اکٹھے جمع ہوتے۔ بس ہم تو اپنے پروردگار کا حکم سنتے اور اس کی اطاعت
کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو لوگوں کو جلد سزا دے دے۔ ہر قسم کی تبدیلی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور حق کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت جو اس کے پاس ہے وہ دارالقرار ہے، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اعمال بد کیے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ خبردار، تم کل دشمن سے جنگ کرنے سے قبل رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھو، کلام اللہ کو کثرت سے تلاوت کرو اور اللہ عز و جل سے مدد اور صبر کا سوال کرو اور انتہائی ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور سچے بن کر دکھاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ رات ہوئی تو حضرت علی خیمہ سے باہر تشریف لائے۔ تمام رات لشکر کی مورچہ بندی کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو لشکر کو لے کر پہنچے۔ معاویہ بھی اپنی شامی فوج لے کر میدان میں آئے۔ حضرت علی ہر شامی قبیلہ کے بارے میں دریافت کرتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے۔ لوگ ان سے شامی قبائل کا نام اور نسب بیان کرتے، حتیٰ کہ آپ نے ان تمام قبائل کو پہچان لیا اور آپ کو ان کے ٹھکانوں کا علم ہو گیا۔ آپ نے قبیلہ ازد کا نام سن کر فرمایا کہ یہ میرے لیے کافی ہیں، اور خثعم کا نام سن کر بھی یہی الفاظ دہرائے، یعنی ان کا مقابلہ خود کروں گا۔ اس کے بعد عراق کے تمام قبائل کو حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ والوں سے جنگ کرے۔ ہاں، اگر شامی فوج میں سے کسی خاص قبیلہ کے افراد موجود نہیں تو وہ کسی دوسرے شامی قبیلہ کا مقابلہ کریں۔ بجلیہ کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے کچھ افراد شامی فوج میں موجود نہ ہوں۔ اس قبیلہ کے بہت کم افراد شامی فوج میں پائے جاتے تھے۔ آپ نے اس قبیلہ کو بنو لخم کے مقابلے پر بھیجا۔ اس روز بھی لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور تمام دن رات شدید جنگ رہی۔ شام کے وقت دونوں لشکر جدا ہو گئے اور کوئی بھی ایک دوسرے پر غالب نہ آ سکا۔ یہ بدھ کا روز تھا۔ جمعرات کے روز حضرت علی نے صبح کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھائی۔ ابو مخنف نے عبد الرحمن بن جندب کے ذریعے ان کے والد جندب سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی کو اتنے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھاتے کبھی نہیں دیکھا جتنے اندھیرے میں اس روز نماز پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد آپ نے شامیوں کی جانب لشکر روانہ کیے۔ یہ لشکر شامیوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جب شامیوں نے اپنی جانب ان لشکروں کو بڑھتے دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ ابو مخنف نے مالک بن عین کے ذریعے زید ابن دہب الجہنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی جب بدھ کے روز میدان میں تشریف لائے تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بلند و محفوظ اور بلند چھت کے پروردگار، جس نے اس چھت کو شب و روز کی آمد کا ٹھکانہ بنایا اور آپ نے اس چھت میں شمس اور قمر کی راہیں اور ستاروں کی منزلیں بنائی اور اس کے رہنے والوں میں سے ایک جماعت فرشتوں کی بنائی جو عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتی۔ اے اس زمین کے پروردگار جسے تو نے انسانوں، درندوں اور چوپایوں کی جائے قرار بنایا ہے اور ایسی لاتعداد مخلوقات کا جو نظر نہیں آتی، اور ایک اس بڑی مخلوق کا مسکن بنایا ہے جو نظر آتی ہے۔ اے اس کشتی کے پروردگار جو لوگوں کی بھلائی کی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہے۔ اے اس بادل کے پروردگار جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہے۔ اے اس سمندر کے پروردگار جو تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے گڑے ہوئے پہاڑوں کے پروردگار جنہیں آپ نے زمین کی میخیں اور مخلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے، اگر آپ ہمیں ہمارے دشمن پر غالب فرمائیں تو ہمیں سرکشی اور بغاوت سے نجات ملے اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر آپ دشمنوں کو ہم پر غالب فرمائیں تو مجھے شہادت عطا فرما اور میرے ساتھیوں کو آزمائش سے محفوظ رکھ۔ راوی کہتا ہے کہ بدھ کے روز بھی مقابلہ ہوا اور رات تک سخت ترین جنگ ہوتی رہی۔ صرف نماز کے اوقات میں نماز کے لیے ہر دو لشکر جنگ سے ہٹ جاتے تھے۔ اس روز بے پناہ لوگ مقتول ہوئے۔ رات تک ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش میں مصروف رہے لیکن کسی کو بھی فتح حاصل نہ ہو سکی۔ جب دوسرے دن یعنی جمعرات کا روز ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کو نہایت اندھیرے میں نماز پڑھائی۔ نماز ختم ہوتے ہی شامی لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت علی نے جب شامی لشکر کو آتے دیکھا تو وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنا لشکر لے کر نکلے۔ اس روز حضرت علی کے دائیں بازو پر عبداللہ ابن بدیل اور بائیں بازو پر حضرت عبداللہ ابن عباس امیر تھے۔ عراق کے قراء 3 شخصوں کے ساتھ تھے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ ابن بدیل اور حضرت قیس بن سعد۔ باقی لوگ اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے اپنے اپنے مراکز میں موجود تھے۔ حضرت علی لشکر کے قلب میں تھے جو اہل کوفہ اور بصرہ کے درمیان تھا، اور اس کے ساتھ اکثر اور بیشتر مدینہ کے انصار تھے۔ بنو خزاعہ کی بھی ایک اچھی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ اسی طرح اہل مدینہ سے بنو کنانہ وغیرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ معاویہ نے ایک بڑا قبا لگوایا جس پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اس روز اہل شام کے ایک بڑے گروہ نے معاویہ سے موت پر بیعت کی۔ انہوں نے دمشق کے سواروں کو حکم دیا کہ تمام لشکر کے چاروں جانب پھیل جائیں۔ اس روز عبداللہ ابن بدیل اپنے دستے کو لے کر نکلے۔ حضرت حبیب بن مسلمہ پر حملہ کیا جو شامی فوج کے بائیں بازو کے سالار تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ عبداللہ ابن بدیل شامی فوج کو دباتے ہوئے چلے گئے۔
شامی سوار جو بھی مد مقابل ہوتے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ شامی فوج مسلسل پیچھے ہٹاتے چلے گئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت شامی فوج پیچھے ہٹتے ہٹتے اس قبا تک پہنچ گئی۔ اس روز عبداللہ ابن بدیل نے اپنے دستے کے ساتھ شامیوں پر بہت سخت حملہ کیا اور اتنی سخت جنگ کی کہ شامی لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا، حتیٰ کہ وہ پیچھے ہٹتا ہٹتا معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے معاویہ سے موت پر بیعت کی تھی وہ معاویہ کے خیمے کی جانب دوڑے۔ امیر معاویہ نے ان سے کہا، ابن بدیل کے دستے کو تباہ کر ڈالو اور حبیب ابن مسلمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے بازو کو سنبھالو۔ حبیب نے ان لوگوں کو لے کر جو ان کے ساتھ تھے علی کی فوج کے دائیں بازو پر سخت حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ عراقی فوج دائیں بازو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی حتیٰ کہ عبداللہ ابن بدیل کے پاس صرف 200 یا 300 افراد باقی رہ گئے۔ یہ اکثر قرعات ہے جنہوں نے اپنی پشت ملا رکھی تھی، باقی لوگ بے تحاشا بھاگے جا رہے تھے۔ حضرت علی نے سہیل بن حنیف کو حملے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اہل مدینہ تھے۔ وہ اپنا دستہ لے کر آگے بڑھے لیکن شامی فوج نے انہیں گھیر لیا اور سخت حملہ کر کے انہیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ بھی بھاگ کر دائیں بازو والوں کے ساتھ مل گئے۔ دائیں بازو کے قریب لشکر کے درمیانی حصے میں جہاں حضرت علی کھڑے تھے اہل یمن موجود تھے۔ جب دائیں بازو اور سہیل کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا تو یہ شکست حضرت علی تک پہنچ گئی۔ حضرت علی کو بھی مجبوراً درمیانی حصہ چھوڑنا پڑا اور وہ درمیانی حصہ چھوڑ کر بائیں بازو کی جانب چلے، لیکن بایاں بازو جو قبیلہ مضر پر مشتمل تھا وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور صرف قبیلہ ربیعہ ثابت قدم رہا۔ ابو مخنف نے مالک بن عین الجہنی کے ذریعے زید ابن وہاب الجہنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی جب بائیں بازو کی جانب بڑھے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور صرف قبیلہ ربیعہ تھا۔ آپ کی گردن اور کندھوں پر سے تیر گزر رہے تھے۔ آپ کے لڑکے اپنی اپنی جانیں بچا رہے تھے۔ حضرت علی کو ان کا یہ فعل ناگوار گزرا۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر شامیوں اور ربیعہ کے درمیان حائل ہو جاتے تھے۔ جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے سے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پیچھے سے حملہ کرتے۔ اتنے میں حضرت علی کو احمر نظر آیا۔ یہ شخص ابو سفیان یا عثمان یا کسی اور انبی کا غلام تھا۔ حضرت علی نے اسے دیکھ کر فرمایا، پروردگار کعبہ کی قسم اگر میں اسے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔ یہ فرما کر اس کی جانب بڑھے لیکن حضرت علی کا غلام کیسان اس کے سامنے پہلے پہنچ گیا۔ دونوں میں کچھ دیر مقابلہ ہوا اور اس اموی غلام نے کیسان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی نے اس سے للکارا، بڑھ کر اس کی زرہ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی جانب کھینچا، پھر اسے اپنے سر سے اوپر اٹھا لیا۔ میں اس کے پیر دیکھ رہا تھا جو علی کی گردن پر لگ رہے تھے۔ پھر علی نے اسے زمین پر دے مارا جس سے اس کا کندھا اور دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی کے صاحبزادے حسین اور محمد نے اس پر حملہ کیا اور اپنی تلواروں سے اسے ختم کر دیا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور یہ دونوں صاحبزادے اسے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ جب وہ ختم ہو گیا تو یہ دونوں باپ کے پاس واپس لوٹ آئے۔